بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. ابھی ہم نے 28واں پارہ سورہ حشر اس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرما کے یہ بات کہی ہے کہ ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم میں سے ہر کوئی دیکھے غور کرے کہ وہ کل کے لیے اللہ کے ہاں کیا بھیج رہا ہے، کیا رکھ رہا ہے. اور پھر اللہ نے آیت کریمہ کی ابتدا کے بعد انتہا میں پھر کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یقیناً اللہ تعالی جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں بہت کچھ جمع کرتے، مال و دولت کی صورت میں، علم کی صورت میں، جاہ و منصب کی صورت میں، یا اور بہت سی جمع کرنے کی اقسام اور اصناف ہیں. اس میں ہم اپنے کل کے لیے، اور کل سے مراد کیا ہے؟ کل سے مراد یہ نہیں کہ آج جمعہ ہے تو کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار ہے، یہ مراد نہیں. کل سے مراد یہ ہے کہ کل کا جو حقیقی دن ہے قیامت کا، اس کے لیے ہم کیا جمع کر رہے ہیں، آگے اللہ کے سامنے ہم کل کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں. اگر میں آپ اپنی اس بارے میں جمع پونجی اس کا اندازہ کریں، اسے تولنے، جانچے، پرکھیں، تو اکثریت ہم میں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اکثریت ہم میں
صحیح دامن نکلے گی، خالی ہاتھ نکلے گی کہ اللہ کے لیے قیامت کے دن کے لیے کچھ بھی نہیں بھیج رہے، تو کیا ہم میں اتنی طاقت ہے، اتنی جرأت ہے کہ قیامت کے دن کا ہولناک دن جو 50,000 برس کے برابر ہوگا ایک دن گناہگاروں کے لیے، ہم اس دن کی ہولناکیوں کا اور خوفناکیوں کا اچھے اعمال اور اس سے پہلے اللہ کے فضل کے بغیر مقابلہ کر سکیں؟ دوسری بات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل پارہ نمبر 14 میں ارشاد فرمایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور کاش اور پھر کاش مجھے یہاں بیٹھنے والے ہر ایک کو اور جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب وپا ہو جائے۔ اور انقلاب کیسا؟ صرف نیکی کا، تقوی کا نہیں، بلکہ معاشرے میں بہت حد تک چوری چکاری، ڈاکہ زنی اور جرائم کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اور عجب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تاثیر ہے کہ اللہ حکم دیتے ہیں تو اس میں انفرادی نہیں، معاشرے کا اجتماعی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے، علم، مال، جاہ و منصب، اولاد، جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس سے کیا مراد؟ جو تم قیامت کے دن کے لیے اللہ کے پاس بھیجوا رہے ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے، اسے کبھی موت نہ آئے گی، وہ چیز، وہ نیکی، وہ بھلائی کبھی اختتام پذیر نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا، اس آیت کریمہ کا؟ میری جیب میں 200 روپیہ ہے، 100 روپیہ میں نے اپنے کھانے پہ خرچ کر لیا، 100 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو صدقہ خیرات کر دیا۔ اب جو میں نے کھایا پیا، اچھی بات ہے، حلال سے کھایا ہے، بدن کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا۔ صحت اچھی بھی ہے، کھانا اچھا بھی ہے، مرتے ہی یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو 100 روپیہ صدقہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، یہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ نیکی، اجر، ثواب، مال و دولت میں بڑھوتری اور برکت بن کے چلتا رہے گا، اور قیامت کے دن بھی ہمارے لیے انتہائی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہے کوئی مقابلہ؟ اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث پاک میں کتنی عمدگی کے ساتھ سمجھایا ہے۔ فرمایا، لوگوں، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا یا پہن لیا۔ جو تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے۔ باقی جو جمع کر کر کے رکھتے ہو، چھپا چھپا کے رکھتے ہو کہ کام آئے گا، فرمایا وہ تو تمہارا مال ہے ہی نہیں، وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ تمہارا اس میں کیا ہے؟ تمہاری آنکھ آج بند ہو جائے
یہ کروڑوں اربوں کے بینک بیلنس، جائیدادیں، گاڑیاں، یہ کس کام کی ہیں تمہارے؟ تو تمہارا مال وہی جو تم نے کھایا پیا پہنا اور اللہ کی راہ میں دیا۔ تو دوسری بات مجھے آپ کو کیا معلوم ہوئی کہ ہم نے قیامت کے لیے اپنی جمع پونجی میں سے، اپنے علم میں سے، اپنے جاہ و منصب میں سے جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے آگے بھیجا وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، پائیدار ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وگرنہ یہ سب باتیں یہی دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اور دیکھو یہ جو ہم نے بات کی کہ اس آیت کریمہ یا اس حدیث پاک سے معاشرے میں جرائم کا خاتمہ وہ کس طرح، جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ زیادہ کی ہرس، زیادہ کا لالچ میرے کسی کام کا نہیں کہ وہ مال میرا ہے ہی نہیں، تو بندہ کرپشن کرے گا، وہ لوگ کرے گا کرپشن، چوری کرے گا، دوسروں کا حق کھائے گا، ڈاکہ زنی کرے گا، حرام کی رشوت لے گا، کچھ نہیں کرے گا کہ میرا ہے ہی نہیں کچھ، میں نے کما بھی لیا تو فائدہ تو اٹھا نہیں سکتا، تو کاہے کے لیے جرم کروں، کاہے کے لیے اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی ذلیل و رسوا۔ تو کیسا بہترین نسخہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا اس بے جا لالچ، حرص اور طمع کو ختم کرنے کا، کہ کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بھیجو پیسے کی صورت میں، نیک عمل کی صورت میں، کہ وہی چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تیسری بات جو ہمارے یہ گزارش ہے، جن صاحب کے یہ بچے ہیں وہ اگر انہیں جا کر پکڑ لے اور اپنے پاس بٹھا لے تو بہتر ہوگا۔ یہ جن کے بچے ہیں وہ ذرا بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تیسری بات جو میرے آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اور روز قیامت، یوم آخرت میں یہ دنیا کی اکڑ پھو، یہ دنیا کا سٹیٹس کو، یہ دنیا کا جاہ و جلال کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج تو مرتے ہیں، تھوڑا سا پروٹوکول مل جائے، تھوڑی سی لوگوں کی نگاہوں میں عزت بن جائے، نام بن جائے، چودراہٹ قائم ہو جائے، قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا، محض وہ چیز کام آئے گی جو اللہ کے دربار میں ہم پہلے سے پیش کر چکے ہیں۔ صحیح حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالی خالق مالک رازق تمام لوگوں سے براہ راست گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو زبانیں آتی ہیں کہ نہیں آتی مختلف؟ اگر ایک بندہ 4 5 6 زبانیں سیکھ کر بول سکتا ہے تو خالق جس نے زبانیں بنائی ہیں اسے وہ زبان میں بولنا بات کرنا مشکل ہے معاذ اللہ۔ ہر ایک بندے سے اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو فرمائے، اور فرمایا اس گفتگو میں کوئی ترجمان ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا، براہ راست گفتگو ہوگی، اور اس سے بڑھ کر درمیان میں کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ کچھ نہیں ہوگا، براہ راست گفتگو ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو فرمائیں گے، ہر بندے سے سوالات پوچھے جائیں گے، کیا کمایا، کہاں سے کمایا، کیا خرچ کیا، کیا علم حاصل کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا، جوانی کیسے گزاری، یہ تمام سوالات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ
اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال کے سوا، دائیں جانب نیک اعمال، اس کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ بائیں جانب دیکھے گا تو بائیں جانب برے اعمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ سامنے دیکھے گا تو سامنے اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہماری بات کا اصل حصہ اور اس سے متعلق یہ چیز فرمایا، وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آگ سے بچ جاؤ، جو سامنے دکھے گی، جو سامنے نظر آئے گی اس سے بچ جاؤ، اگرچہ آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں دے کر تمہاری جان بخشی ہوتی ہے اس آگ سے تو ضرور کر دو۔ اب یہ دنیا میں پتہ نہیں کتنے مقام و مرتبے والا شخص ہوگا، دنیا میں کس کس پر ظلم کر کے اس نے یہ مقام حاصل کیا ہوگا، لیکن قیامت کے دن یہ ساری اکڑ ہوں، یہ سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور وہی چیز وہاں کام آئے گی جو انسان اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں پیش کر چکا ہو۔ چوتھی بات جو ہمارے آج کے اس خطبے میں اللہ کی توفیق سے ہم سمجھنا کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم، جنت کی نعمتیں، نوازشات، کرم فرمائیاں، اور جہنم اس کی سختیاں، اس کے عذاب اور اس کی ہولناکیاں کتنی زیادہ کہ دنیا میں جو بندہ تمام مصیبتوں، آفات، مشکلات کے باوجود دین کے، اللہ کے راستے پر قائم رہا، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں سب سے زیادہ، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کرنے والا، اس نے اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ حدیث پاک طویل ہے، ہم بالکل وقت کے اختصار کے پیش نظر اس کا خلاصہ مفہوم سنتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب سے زیادہ جو مصیبت زدہ بندہ ہوگا، یعنی ہمارے زمانے کا نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر سب سے زیادہ مشکلات، بیماریوں، آفات میں زندگی بسر کرنے والا، سوچئے وہ کیسا ہوگا، کون ہوگا وہ؟ لیکن ہوگا اللہ والا، ہوگا نیک اعمال، حسنات، بھلائیاں اللہ کی راہ میں پیش کرنے والا، ہوگا وہ جنتی۔ اسے لمحہ بھر کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا، یا اگر ہم تعبیر اجازت دیں تو بات کو مزید سمجھنے کے لیے جنت میں لمحہ بھر کے لیے ڈبکی لگائی جائے گی، اور ڈبکی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تو گھنٹے کی ہوتی ہے، کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ ایسے گئے ایسے باہر آ گئے، چند سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ چند منٹ۔ اسے لمحہ بھر کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا، نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا، اے دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتوں میں زندگی بسر کرنے والے، جنت میں ایک لمحہ داخل ہونے کے بعد دنیا کی کوئی مصیبت، غم، بیماری یاد رہا ہے؟ تو وہ ایک منٹ جنت میں داخل ہونے والا، جنت میں داخل ہونے کی وجہ سے دنیا کے تمام غم، مصیبتیں، آفات بھول جائے گا، اور کہے گا، اے اللہ میں نے کبھی غم، دکھ، بیماری دیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ ایک منٹ میں جو جنت میں جائے گا، کرتا کیا رہا کہ زندگی میں نیکیاں، بھلائیاں اللہ کے راستے میں کرتا رہا، اور دوسری طرف سب سے زیادہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک
سب سے زیادہ نعمتوں میں، آسائشوں میں، سہولتوں میں زندگی بسر کرنے والا، اسے لمحہ بھر کے لیے جہنم میں ڈبکی لگائی جائے گی، لمحہ بھر کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا بتا کبھی دنیا میں کوئی سکھ چین نعمت دیکھی ہے؟ اور دنیا میں وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ نعمت والا کہے گا اللہ جہنم میں لمحہ بھر داخل ہونے کے بعد دنیا کی ساری آسائشوں، نعمتوں، سہولیات کو بھول گیا ہوں، میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں ہے۔ کرتا کیا رہا کہ دنیا کے لیے مرتا رہا، جیتا رہا، جمع کرتا رہا، حرام حلال کی تمییز کیے بغیر اللہ کی نافرمانی سرکشی کرتا رہا، اللہ کے راستے میں کچھ نیکی، کچھ بھلائی، کچھ حسنات پیش نہ کی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ اپنی طویل زندگی کی تمام نعمتیں محض جہنم کا ایک دفعہ نظارہ کرنے یا لمحہ بھر کے لیے داخل ہونے کے بعد بھول گئی۔ تو چوتھی بات مجھے آپ کو کیا معلوم ہوئی کہ ہم جس دنیا کے لیے مرتے رہتے ہیں اور اللہ کو، قیامت کو، نیکیاں، حسنات انہیں بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن یہ ساری دنیا ایک جھٹکے کی مار نہیں ہے، ایک جھٹکے کی مار نہیں ہے۔ لمحے بھر کے لیے داخل ہوئے تو تمام کا تمام دھرے کا دھرا رہ جائے۔ عقل مند ہے وہ انسان، خیرت مند ہے وہ شخص، اور دانشور ہے آدم کا وہ بیٹا یا بیٹی جو اپنی زندگی اس طرح استوار کرے کہ جائز حدود میں اپنی دنیاوی ضروریات، خواہشات وہ بھی پورا کرے، لیکن نظر آخرت پر رکھے اور آخرت کے لیے انبار جمع کرے، آخرت کے لیے ذخائر بنائے، آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرے، تاکہ اس دن اسے حسرت پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اس دن صرف جو صاف دل، نیک دل اور فطرت سلیمہ لے کر اللہ کے روبرو حاضر ہوگا، یہی چیز اس کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں نیکیاں اللہ کی راہ میں پیش کرتے رہیں، بھیجتے رہیں، تاکہ قیامت کے دن ہم اپنی ان نیکیوں کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و برات عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مسائل مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، جن آفات مشکلات بیماریوں میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کے بحی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ہمارے ملک کو وباؤں بیماریوں سے پاک فرما، تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہماری تمام فریاد و التجاؤں کو قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.